آج ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں پیش آنے والے ایک بہت افسوسناک واقعے کی۔ جی ہمارے پاس اس بارے میں ایک خبری رپورٹ ہے جو بنیادی معلومات دے رہی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں حقائق کیا ہیں، اصل میں کیا پتہ چل رہا ہے۔ بالکل۔ تو خبر یہ ہے کہ پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ دیکھتے ہیں رپورٹ کیا کہتی ہے اس کی تفصیلات کے بارے میں۔ جی بالکل، کسی بھی واقعے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کب اور کہاں ہوا۔ صحیح۔ تو یہ حادثہ رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان میں پیش آیا، پاکستان کا شمالی علاقہ ہے۔ پہاڑی علاقہ۔ جی، خوبصورت بھی اور مشکل بھی۔ اور رپورٹ میں تاریخ ہے 1 ستمبر 2025۔ 1 ستمبر، ٹھیک۔ اور رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ یہ کوئی خاص مشن نہیں تھا۔ ہاں، یہ اہم بات ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ معمول کی پرواز تھی، مطلب روٹین فلائٹ۔ روٹین فلائٹ۔ جی، یعنی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، کوئی خاص آپریشن نہیں تھا، شاید ٹریننگ ہو یا کوئی لاجسٹکس کا کام۔ اچھا۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی تو یہ پتا ہو کہ پرواز نارمل حالات میں شروع ہوئی تھی۔ اور ظاہر ہے سب سے تکلیف دہ بات، جانی نقصان، اس بارے میں کیا تفصیل ہے رپورٹ میں؟ یہ واقعی سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ رپورٹ کے مطابق 5 فوجی اہلکار اس حادثے میں شہید ہوئے۔ 5؟ جی 5۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں 2 پائلٹ تھے، اچھا، جو ہیلی کاپٹر اڑا رہے تھے، اور 3 ٹیکنیشینز بھی تھے۔ 2 پائلٹ، 3 ٹیکنیشینز۔ ٹیکنیشینز کا ساتھ ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ مطلب کوئی خاص وجہ؟ عام طور پر ٹیکنیشینز یا تو کسی تکنیکی چیز کی دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے انہیں کہیں اور لے جایا جا رہا ہو۔ روٹین فلائٹس میں ایسا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو 5 جانے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا، رپورٹ میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جو مجھے تھوڑا اہم لگا، آگ لگنے کے بارے میں۔ جی، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ہیلی کاپٹر کے زمین پر گرنے کے بعد آگ لگی۔ اچھا، پہلے نہیں، گرنے کے بعد۔ تو اس بات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، خاص طور پر تحقیقات کے حوالے سے؟ دیکھیں، جب رپورٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آگ ٹکرانے کے بعد لگی تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹکر کتنی شدید تھی، فیول ٹینکس کا کیا بنا۔ دوسرا، جو شاید زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ جب آگ لگتی ہے حادثے کے بعد تو جائے حادثہ پر جو ثبوت ہوتے ہیں نا، وہ جل سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ جی، اس سے پھر وہ جو بلیک باکس ہوتا ہے، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر یا ملبے کے دوسرے حصے، ان سے معلومات نکالنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ ایک طرح کی چیلنج بن سکتا ہے تحقیقات کے لیے؟ ہاں، ممکنہ طور پر بالکل، لیکن یہ یاد رکھیں کہ رپورٹ صرف یہ بتا رہی ہے کہ آگ بعد میں لگی، اس کے اثرات پر تبصرہ نہیں کر رہی۔ تفتیش کار تو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ ایسے حالات میں بھی کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ مگر ہاں، یہ ایک فیکٹر ضرور ہے جسے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور تحقیقات کا کیا سٹیٹس ہے؟ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وجہ پتہ چلی؟ نہیں، رپورٹ اس بارے میں بالکل صاف ہے کہ وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اچھا، تو ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہے؟ جی بالکل، سرکاری طور پر ابھی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اکثر ایسے حادثوں کے بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں، قیاس آرائیاں، لیکن جب تک تحقیقات پوری نہ ہو کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ کہنا کہ تحقیقات جاری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں اصل وجہ جاننے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اب تک کی معلومات کو جوڑیں، گلگت بلتستان، 1 ستمبر، فوجی ہیلی کاپٹر، روٹین فلائٹ، حادثہ ہوا، 5 اہلکار شہید، 2 پائلٹ، 3 ٹیکنیشینز۔ جی، حادثے کے بعد آگ لگی اور وجہ ابھی نامعلوم، تحقیقات چل رہی ہیں، یہی ہے نا موٹا موٹا خلاصہ؟ جی بالکل، یہی تصویر بنتی ہے اس رپورٹ سے۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو فوجی ایویشن میں حادثے اگرچہ کم ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں۔ یقیناً۔ اس میں تربیت یافتہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور یہ جو جہاز یا ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں یہ بھی بہت قیمتی قومی اثاثے ہیں۔ اسی لیے ہر ایسے واقعے کی بہت گہرائی میں جا کر تحقیقات ہوتی ہیں، تاکہ آئندہ بچا جا سکے۔ بالکل، تاکہ وجوہات معلوم ہوں اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔
لیکن ابھی اس خاص واقعے کے بارے میں ہمارے پاس صرف یہی رپورٹ کی معلومات ہے، تو ہمیں اسی تک رہنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ اہم ہے کہ ہم صرف انہی باتوں پر دھیان دیں جو رپورٹ میں ہیں۔ کیا سارائیوں سے بچنا چاہیے؟ تو اس گفتگو کے اختتام کی طرف آئیں تو ایک بار پھر وہ اہم نکات دہرا لیتے ہیں جو رپورٹ سے ملے ہیں۔ ضرور۔ تو بنیادی باتیں یہ ہیں: 1 جگہ گلگت بلتستان، 2 تاریخ 1 ستمبر 2025، جی 3 پاک فوج کا ہیلی کاپٹر، 4 پرواز معمولی تھی، روٹین، 5 حادثے میں 5 اہلکار شہید ہوئے جن میں 2 پائلٹ اور 3 ٹیکنیشینز شامل تھے، 6 ایک اہم بات کہ آگ گرنے کے بعد لگی، اور 7 موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ یہ بالکل واضح خلاصہ ہے۔ اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا اور کون متاثر ہوا، لیکن وہ جو سب سے بڑا سوال ہے کیوں ہوا، اس کا جواب ابھی نہیں ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معلومات ابھی محدود ہیں۔ رپورٹ نے حادثہ اور اس کے فوری نتائج بتا دیے، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا وہ نہیں بتایا۔ تو انتظار کرنا پڑے گا۔ جی، یہ جاننا کہ تحقیقات ہو رہی ہے ہمیں صبر کرنے کو کہتا ہے، لیکن یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ بھئی اس طرح کی تحقیقات میں آخر دیکھا کیا جاتا ہوگا۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ جب تحقیقات ہوتی ہیں، خاص طور پر ایسے کیس میں جہاں بظاہر روٹین فلائٹ تھی اور حادثے کے بعد آگ والا عنصر بھی ہے، تو تفتیش کار عام طور پر کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ یہ میں ویسے عمومی طور پر پوچھ رہا ہوں۔ جی، یہ اچھا سوال ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کتنا وسیع ہوتا ہے۔ عام طور پر فضائی حادثات کی تحقیقات میں کئی مین ایریاز ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ٹیکنیکل فالٹ۔ تکنیکی خرابی۔ جی، مطلب کیا ہیلی کاپٹر کے کسی پرزے میں خرابی تھی، انجن میں، روٹر سسٹم میں، الیکٹرانکس میں؟ اس کے لیے ملبے کو بہت غور سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ بلیک باکس مل جائے ہاں، بلیک باکس۔ تو اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ فلائٹ ڈیٹا اور کاکپٹ کی آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں اس میں۔ صحیح، یعنی مشین میں کوئی خرابی۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا بڑا پہلو ہوتا ہے ہیومن فیکٹر، انسانی عنصر۔ اچھا، مطلب کیا پائلٹ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی فیصلہ غلط ہوا، کیا عملے کی ٹریننگ پوری تھی، صحت کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ یہ کافی حساس پہلو ہوتا ہے۔ اور گلگت بلتستان جیسا علاقہ، کیا موسم کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ یقیناً۔ تیسرا اہم فیکٹر ہے ماحولیاتی عوامل۔ انوائرمنٹل۔ جی، گلگت بلتستان پہاڑی علاقہ ہے، موسم اچانک بدل جاتا ہے۔ کیا اس وقت موسم خراب تھا، تیز ہوا تھی، ویزیبلٹی یعنی دیکھنے کی حد کم تھی؟ پہاڑوں میں اڑنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، تو موسم، علاقے کی اونچائی، ہوا کا دباؤ، یہ سب چیزیں بھی تحقیقات کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو ٹیکنیکل خرابی، انسانی عنصر اور موسمی یا ماحولیاتی عوامل، یہ 3 مین چیزیں ہیں جن پر تفتیش کاروں کی توجہ ہوتی ہے۔ بالکل، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نہیں بلکہ 2 یا 3 چیزیں مل کر حادثے کی وجہ بنتی ہیں۔ اچھا۔ کبھی کبھی کوئی باہر کی چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی پرندہ ٹکرا جائے، حالانکہ یہ کم ہوتا ہے۔ روٹین فلائٹ کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، بس یہ کہ شروع میں حالات نارمل تھے، اور وہ جو آگ بعد میں لگی والی بات ہے وہ یاد دلاتی ہے کہ شاید ثبوت اکٹھے کرنے میں مشکل ہو، لیکن وہ ان تمام پہلوؤں کو ضرور دیکھیں گے۔ واقعی یہ تو کافی پیچیدہ اور گہرا کام لگتا ہے تحقیقات کا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس حادثے کی وجہ جاننے کے لیے بھی تفتیش کار انہی سب راستوں پر سوچ رہے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ہم خود کوئی نتیجہ نکالیں۔ جی، یہ رپورٹ اگرچہ مختصر ہے، ہمیں ایک سنگین واقعے کی ایک بنیادی تصویر تو دیتی ہے، اور یہ احساس دلاتی ہے کہ تحقیقات کتنی ضروری ہیں۔ بالکل، اہم یہی ہے کہ جو حقائق پتہ ہیں انہیں سمجھیں، یہ بھی سمجھیں کہ ابھی کیا نہیں پتا، اور آفیشل نتیجوں کا انتظار کریں۔ یہ حادثہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ ہمارے فوجی جوان کن خطرات میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جی، یقیناً۔ اور آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ رپورٹ میں جو معلومات ہیں انہیں سمجھا جائے، ان کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے۔ یہ واقعہ بلا شبہ بہت افسوسناک ہے، اور ہماری ہمدردیاں تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ جی، بالکل۔ آگے کے لیے
یہ سوچنا اہم ہے کہ جب تحقیقات مکمل ہوں اور اگر مزید تفصیلات سامنے آئیں تو وہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے میں کیسے مدد دے سکتی ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید بعد میں غور کیا جائے۔